بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور کروڑوں درود السلام اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے برکتوں کے اور ہدایتوں کے معاملے کے بھی معجزات موجود ہیں۔ امام مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ یعنی خدا کے وجود کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والی تھیں۔ میں اسلام کی طرف انہیں بلاتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو اسلام کی طرف بلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگیں۔ مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ روتا ہوا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ آپ کی یہ دعا سن کر میں خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا، دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ بند ہے۔ میری ماں نے میرے پاؤں کی آہٹ سے اندازہ لگا لیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے۔ اندر سے آواز دی، ابھی ذرا باہر ہی ٹھہرو۔ اس طرح میں نے پانی گرنے کی آواز سنی، چنانچہ ماں نے غسل کر نہا کر کے دروازہ کھولا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آنسو نکل پڑے۔ میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور خبر سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی تعریف اور زیادہ کری۔ یہ معجزہ ہے کہ ایک طرف اتنی نفرت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہے کہ اسلام قبول کر لیا۔ صحیحین میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اور بھی صحابہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ شکایت کرتے ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور مجھ پر جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کا شک کرتے ہو، حالانکہ اللہ کی ملاقات کے وقت یہ بات ظاہر ہوگی اور قیامت میں اس کے اس وعدے کا ظہور ہوگا جو جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں کو پیش آئے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجر بھائی تجارت اور انصاری بھائی کھیتی باڑی میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میری حالت اور یہ تھی کہ تجارت اور کھیتی سے الگ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ جو کچھ ملتا کھا کر وہیں پڑا رہتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجلس میں جب تک میں کلام کرتا رہوں اس وقت تک جو شخص اپنا کپڑا پھیلائے رہے اور پھر میرے کلام ختم ہونے پر اپنا کپڑا سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لے، وہ کبھی میری حدیث کو نہیں بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی کملی پھیلا دی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پورا ہو گیا تو میں نے کملی سمیٹ کر سینے سے لگا لی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا دین دے کر کے بھیجا ہے، میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو نہ بھولا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح مشکات میں لکھا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے احادیث یاد رکھنے کی دعا فرمائی جو قبول ہو گئی۔ امام بحقی میں نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ بن حزیم کے سر پر اس وقت ہاتھ پھیرا تھا جب وہ بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔ ہاتھ پھیر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ دعا کا اثر یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی کے منہ میں ورم سوجن ہوتا یا کسی بکری کے تھن میں ورم ہو جاتا اور اس کو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے لگا دیا جاتا تو ورم ایک دم جاتا رہتا تھا۔ امام طبرانی نے یہ روایت کیا ہے کہ عائد بن عمر جنگ حنین میں جب زخمی ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے خون پونچھ کر ان کے حق میں دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ان کی پیشانی سے چھو گئی تھی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ پیشانی کہ وہ جگہ ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئی۔ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانی میں ہاتھ لگا تھا وہ جگہ ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئی۔ بحقی نے عمر بن ثعلبہ ذہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام سیالہ میں ملاقات کی اور وہیں ایمان لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے میرے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عمر بن ثعلبہ 100 برس کی عمر پا کر انتقال پائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ان کے سر اور داڑھی کے جتنے بال چھو گئے تھے
وہ آخری وقت تک سفید نہ ہوئے۔ ابن عبد البر نے استیعاب میں روایت کیا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو ازراہ شفقت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر پانی چھڑک دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زینب کے چہرے پر بڑھاپے تک جوانی کی تازگی اور خوبصورتی باقی رہی۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرما رہے تھے تو آپ کی بیٹی زینب بنت ام سلمہ تشریف لے آئیں، تو آپ نے اسی پانی میں سے جب آپ وضو بنا رہے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر پانی کا چھینٹا مار دیا، چھڑک مار دیا پانی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے چہرے پر بڑھاپے تک جوانی کی تازگی اور خوبصورتی موجود رہی۔ صحیحین میں جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلخاصہ کے بت خانے کے انہدام اس کو ڈھانے کا مجھے حکم فرمایا، لیکن میرا حال یہ تھا کہ میں گھوڑے پر اچھی طرح سوار نہیں ہو سکتا تھا، اکثر گر جایا کرتا تھا۔ میں نے جب اپنی کمزوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کی اور اس کو کمزوری کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر دعا فرمائی کہ اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا، یعنی ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔ جرائر کہتے ہیں کہ میں اس دن سے پھر کبھی اپنے گھوڑے سے نہیں گرا اور 150 سواروں کو لے کر کے گیا اور جلخاصہ بت خانے کو گرا کر جلا دیا۔ حضرت ابو داود نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جب 315 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے تو دعا کی، اے خدا یہ لوگ ننگے بدن ہیں ان کو کپڑے دے، ننگے پاؤں ہیں ان کو سواری عطا فرما، بھوکے ہیں ان کا پیٹ بھر دے۔ چنانچہ لڑائی میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور لڑائی سے جب یہ لوگ واپس ہوئے تو ہر شخص کے پاس 1-2 اونٹ، کپڑے اور کھانے کی چیزیں موجود تھیں۔ اس روایت میں بدریوں کی تعداد 315 ہے، مشہور تعداد 313 ہی مانی جاتی ہے، جن میں 77 مہاجرین اور 236 انصار میں سے شامل تھے۔ امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے کہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پیالے میں صبح سے رات تک ہم کھاتے رہے۔ ہوا یہ کہ 10 آدمی بیٹھتے رہے اور وہ کھا کر اٹھتے تو دوسرے 10 آدمی اس میں دوسرے کھانے کے لیے بیٹھ جاتے، بیانی نوبت بنوبت کھاتے رہے، 10 اٹھ گئے 10 آ گئے۔ لوگوں نے اس واقعے پر حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ اس پیالے میں کھانا کتنا بڑھتا رہا اور کیسے بڑھتا رہا؟ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہاں سے بڑھتا رہا، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم انس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ انس کو بہت سی اولاد دے اور بہت سارا مال عطا فرما، اس وقت جو مال اور اولاد ہیں اس میں برکت دے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس مال بہت ہے اور میری اولاد کا یہ حال ہے کہ بیٹے بیٹیاں اور ان کی اولاد کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ اور لوگوں کے باغ میں سال میں 1 بار پھل آتا تھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں سال میں 2 بار پھل آتا تھا۔ طبرانی میں ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ایک لڑکی آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب برتن سے اٹھا کر اس کو دینے لگے تو لڑکی نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کھانا مانگتی ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کا کھانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے نکال کر اس کو دیا اور وہ کھا گئی۔ وہ لڑکی پہلے بہت بے حیا اور بے شرم مشہور تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقمے کی برکت پہ اتنی حیا آ گئی کہ مدینے میں اس سے زیادہ حیا والی عورت کوئی دوسری نہ رہی، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں وہ بے حیائی سے دور ہو کر کے حیادار بن جاتے ہیں۔ بہقی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے کہ اگر میں پتھر اٹھاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امید ہوتی تھی کہ اس پتھر کے نیچے سے سونا نکلے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عبد الرحمن کا انتقال ہوا
تو اتنا زیادہ سونا ان کے گھر میں موجود تھا کہ فاوڑوں سے کاٹ کاٹ کر وارثوں کو تقسیم ہوا تھا، اور فاوڑہ چلانے والے تھک تھک جاتے تھے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی بنو قلب میں سے تھیں جن کا نام تماظر تھا، اور ان کو مرض الموت، ایسی بیماری تھی جو آدمی مرنے کے قریب ہوتا، اس میں عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ ان کے حصے میں پورے مال کے 8ویں حصے کا چوتھائی آتا تھا، تو اس نے اس نے 80,000 دینار پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وصیت کی تھی، اور ایک باغ 4 لاکھ کی ملکیت، 4 لاکھ دینار کی ملکیت کا اجواز مطہرات کو دیکھ کر آپ نے انتقال پایا تھا۔ لاکھوں روپے کے صدقات اور خیرات بھی کیے تھے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ بہقی اور طبرانی نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ کھانا صرف 2 آدمیوں کے لیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انصار میں سے 30 بڑے لوگوں کی دعوت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 30 انصاری آ گئے، اور تمام لوگوں نے اس کھانے میں سے بھر پیٹ کھایا اور پھر چلے گئے، اور کھانا پھر بھی بچا رہا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا، اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے غیر مسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کری۔ اس دن 180 آدمیوں نے اسی کھانے میں سے بھرپیٹ کھایا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ہجرت کر کے شروع حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے تھے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ٹھہرے تھے۔ اس وقت ایک تمام انصار، بہت سارے ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صحیح عین میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ 1 سا 3.5 سیر آٹے کی روٹی پکائی گئی، ایک بکری ذبح کی کر کے اس کی کلیجی بھونی گئی۔ کلیجے میں اتنی برکت ہوئی کہ اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک کو اس کی بوٹی پہنچی، اور بکری کا گوشت 2 بڑے پیالوں میں بھر دیا گیا۔ ہم 130 آدمیوں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، اور پیالوں میں کھانا بچا رہا۔ مسلم، ابن صیبہ اور طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ صفہ والوں کو بلانا ہوں۔ میں ان سب کو جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی بلا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ رکھا، اور تمام لوگوں سے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور پیالہ بھرا کا بھرا رہا۔ صرف اتنا فرق ہوا کہ اس میں انگلیوں کے نشان معلوم ہوتے تھے۔ اصحاب صفہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترے پر رات دن علم و تقوی حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، اور ابو نعیم محدث کا بیان ہے کہ 100 سے کچھ زیادہ آدمی تھے، مگر عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ یہ 400 سے کچھ کم تھے، 400 سے کچھ کم تھے، اور جو قرآن پاک نازل ہوتا تھا اس کو بھی یہ لکھا کرتے تھے۔ امام احمد اور بہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ عبد المطلب کے خاندان میں 40 آدمی تھے۔ ان میں کچھ تو اتنے مضبوط تھے کہ اکیلا آدمی پوری بکری کھا جاتا تھا، اور 8 سیر دودھ پی جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا سیر آٹا پکوایا، اسی میں ان سب نے پیٹ بھر کے کھایا، اور روٹی بچ رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 آدمیوں کے پینے لائق ایک بڑے پیالے میں دودھ منگوایا۔ ان تمام آدمیوں نے سیر ہو کر جی بھر کر کے دودھ پیا، اور دودھ پورا بچ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کسی نے پیا ہی نہیں۔ آدھا سیر آٹے کی روٹی، اور 3-4 آدمیوں کے پینے لائق دودھ، اور 40 آدمیوں کا بھرپیٹ کھانا، سبحان اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعجاز ہے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین سے روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپہر کا کھانا ایک ہانڈی میں پکایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھانے کے لیے بلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ایک ایک پیالہ ہانڈی سے نکال کر اپنی تمام بیویوں کو بھجوایا۔ پھر ایک ایک پیالہ اپنے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکلوایا۔ اس کے بعد ہانڈی کو اٹھایا تو بالکل بھری ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس دن ہمارے گھر بھر میں اتنا کھایا جتنا خدا نے چاہا، یعنی خوب پیٹ بھر کے تمام گھر والوں نے کھانا کھایا۔ بہقی نے
دلائل النبوت میں روایت کی ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، تیرا چہرہ کامیاب اور فلاح ہو، یا اللہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بالوں اور بدن میں برکت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے 70 برس تک کی زندگی پا کر کے مرے، لیکن ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، اور اس عمر میں بھی ان کے چہرے کی رونق کا یہ حال تھا کہ 15 برس کے معلوم ہوتے تھے۔ ترمذی اور بہقی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ سعد کی دعائیں قبول ہوں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سعد کی کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی تھی، سب قبول ہوتی تھی، یعنی جو دعا مانگتے وہ قبول ہوتی تھی۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم دے۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی زیادتی کی وجہ سے جر یعنی بڑا علم والا اور خطاب پایا، اور تفسیر میں وہ مرتبہ ملا جو ترجمال القرآن کا نام پایا۔ ابو نعیم اور بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ بہت جلد مالدار ہو گئے اور ان کے گھر روپیوں کے بورے جمع ہو گئے۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زباحہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن مقداد پخانے کے لیے میدان میں گئے، آپ کے پاس ایک چوہا سوراخ میں سے ایک اشرفی لا کر ڈال گیا، اور پھر دوسری اشرفی ہوئی، یہاں تک کہ 17 اشرفیاں لا کر کے ڈال گیا۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب اشرفیاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعے کی تفصیل سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مقداد تم نے سوراخ میں تو ہاتھ نہیں ڈالا؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پس لے جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تمہارے لیے، خدا کی برکت دے، خدا اس میں برکت دے۔ زباحہ کہتی ہیں کہ ان اشرفیوں میں سے آخری اشرفی ابھی تک ختم نہ ہونے پائی تھی کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چاندی کے بھرے گون بورے میں نے دیکھے۔ امام بخاری اور دارقطنی اور امام احمد نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربہ ابن ابی سے کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ عربہ اس دعا کے اثر بتاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں کوفے کے بازار کناسا میں جا کر کھڑا ہوتا تھا، تو جب واپس ہوتا تو 40,000 کا نفع اٹھا کر کے لاتا تھا۔ بخاری میں یہ بھی ہے کہ عربہ مٹی کو خریدتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثر سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ بہقی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو سردی اور گرمی کی تکلیف سے بچا لے۔ دعا کا اثر یہ ہوا کہ گرمی کے موسم میں گرم اور جاڑوں کے موسم میں کم کپڑے پہنتے تھے، لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ بہقی نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے ان کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دعا فرمائی، اے بھوکوں کا پیٹ بھرنے والے، گرے ہوں کو اٹھانے والے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلندی عطا فرما، یعنی ان کی تکلیف دور فرما۔ حضرت عمران کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ روشن ہو گیا، زردی جاتی رہی۔ پھر دن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس دن سے پھر کبھی بھوک نے مجھے تکلیف نہ پہنچائی۔ بہقی نے اس حدیث کے بعد لکھا ہے کہ یہ واقعہ پردے کی آیت سے پہلے کا ہے، تبھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوا۔ بہقی اور ابن زیر نے روایت کی ہے کہ طفیل بن عمرو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی کرامات یا نشانی عطا فرمائیں جس کو دیکھ کر میری قوم میری سچائی کی قائل ہو جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ طفیل کو ایک نور عطا فر جو برابر اس کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثر سے طفیل کی پیشانی پر بالکل سامنے ایک نور ظاہر ہو گیا۔ حضرت طفیل نے کہا، اے اللہ، یا اللہ میری قوم تانا دے گی کہ اس کے چہرے پر سفید داغ ہے۔ چنانچہ یہ نور طفیل کے کوڑے کے ایک سرے پر ظاہر ہو گیا اور
یہ نور ایسا تھا کہ رات کو چراغ کی طرح روشن ہوتا، اسی وجہ سے طفیل کو ذوالنور کہا جاتا تھا۔ ابن ابو البر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ یوں بیان کیا ہے کہ طفیل اپنی قوم کے سردار تھے اور بہترین شاعر بھی تھے۔ جب یہ مکے میں آئے تو قریش نے جا کر کہا کہ تم اپنی قوم کے سردار ہو، ذرا بچ کر رہنا، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بہکا نہ دے۔ اس کے بہکاوے کا تو یہ عالم ہے کہ شوہر اور عورت کے درمیان اور باپ بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ تو فیل کا بیان ہے کہ مجھے انہوں نے اتنا ڈرایا کہ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر کعبے میں گیا اور کہیں ان کی آواز سنائی نہ دے جائے۔ میں کعبے میں داخل ہوا کہ اچانک میرے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کھڑے ہوئے۔ اللہ کو منظور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سنوں، چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان کی بات نہ سننا نادانی ہے۔ میں خود سمجھدار ہوں، بھلے برے کا تمیز رکھتا ہوں، اچھی باتیں کہیں گے تو مانوں گا ورنہ رد کر دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام سنانا شروع کر دیا۔ یہ ایسا کلام تھا کہ ایسا اچھا اور شیریں کلام اس سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا۔ کلام سن کر میں انتظار میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جائیں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ گئے، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ میں نے کہا کہ میری قوم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ڈرایا گیا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو دل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حق ہے اور سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی باتیں تیز کرنے اور نہ کرنے کے کام بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام مجھے سمجھایا اور میں مسلمان ہو گیا۔ اس وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں قوم دوس کا سردار ہوں اور وہ میری فرما برداری کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نشانی دیجئے، وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ ایک نور میری دونوں آنکھوں کے درمیان ظاہر ہو گیا جو ستارے کی طرح چمکتا تھا۔ جب میں اپنے قبیلے میں پہنچا تو مجھ کو اندیشہ ہوا کہ میری قوم اس کو کوڑ کا داغ نہ سمجھے، چنانچہ میں نے ایک ٹیلے پہ چڑھ کر دعا کی کہ وہ نور میرے کوڑے کے کنارے میں ظاہر ہو جائے، اور چنانچہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی۔ جب وہ چلتے تو قندیل کی طرح روشنی پڑتی تھی۔ طفیل کے باپ اور ان کی بیوی مسلمان ہو گئی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قوم دوس مسلمان نہ ہوئی، ان میں زنا اور سود کی بہت زور ہے، ان پر بد دعا کیجیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ دوس کو ہدایت نصیب فرما۔ تو فیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں وہاں جا کر دوسیوں کو اسلام کی طرف بلاتا رہا۔ جس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت لکھ دی وہ مسلمان ہوا۔ اور جب میں احد اور خندق کی لڑائی کے بعد مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے ساتھ میری قوم اور خاندان کے 70-80 آدمی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ تو فیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، جو مسلمہ کذاب سے لڑی گئی تھی۔ معجزہ یہ ہے کہ خطیب نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حجۃ الوداع کے موقع پر چمامہ کا ایک شخص اپنے ساتھ ایک بچے کو لایا۔ یہ بچہ اسی دن پیدا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک دن کے بچے سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اللہ تجھ کو بابرکت بنائے۔ یہ بچہ اس کے بعد اس وقت تک کبھی نہیں بولا جب تک کہ اس کی عمر بولنے کے لائق نہ ہوئی۔ اس بچے کو لوگ مبارک الیمامہ یعنی یمامہ کا بابرکت شخص کہا کرتے تھے۔ بہقی کی روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کچھ بال سلے ہوئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ خالد جس لڑائی میں یہ ٹوپی پہن کر گئے اس میں فتح یاب ہوئے اور ہمیشہ محفوظ رہے۔ مسلم میں اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک جبہ نکالا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ اب اس کا اثر یہ ہے کہ اس جبے کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں اور بیماروں کے بدن پر اسے لگاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا عقیدہ ہے۔ آج لوگ غور کریں، طرح طرح کی باتوں میں ذرا سے باتوں میں شرک کے فتوے لگانے والے غور کریں کہ ہماری توحید بڑی ہے، ان کی توحید بڑی تھی۔ امام طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی، پیاس بجھ گئی اور انہوں نے رونا بند کر دیا۔ بہقی نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے بچوں کو اپنا لعاب دہن لگا دیتے تھے، جس سے بچے دن بھر آسودہ رہتے تھے اور دودھ پینے کی ضرورت بھی نہ پڑتی تھی۔ آگے بھی حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح طرح کے معجزات ابھی جاری رہیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازے، اور قیامت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کی شفاعت، آپ کی کالی کملی میں جگہ، آپ اور آپ کے نواسوں کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔